اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 36 آیت سے لے کر آیت نمبر 43 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وكذلك انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ اس آیت نمبر 36 سورہ رعد کی توجہ فرمائیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، یعنی ان کو تو خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ہو گیا، جو تصدیق ہو گئی جو ہم نے باتیں سنی تھی، وہی کچھ ہو رہا ہے، آ گئی وہ کتاب، آ گیا وہ رسول، وہ خوش ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، توجہ، خوب توجہ فرمائیں۔ اور ان کے جو احزاب ہیں، ظاہر ہے یہ بھی گروپس میں بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے یہ بھی، تو ان میں سے بعض احزاب، بعض گروہ، بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، یعنی قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ اور آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ ان کو کیا مرض تھا، اور قرآن اس کے خلاف قرآن بات کرتا تھا تو یہ اس بات کو ان کا ماننے کا دل نہیں کرتا تھا۔ توجہ کریں۔ قل انما امرت، اے رسول کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ امر ملا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، کسی کو شرک نہ کروں۔ بس یہاں سے پتہ لگا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے بہت کچھ تو خوش ہے، لیکن ان میں سے کئی گروہ ایسے جو قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ آگے بتا دیا کس بات سے تکلیف ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان سے کہہ دیں تمہیں تکلیف ہے، تکلیف نہیں ہے، میں نے شرک نہیں کرنا، جو تم نے حضرت موسیٰ کے دین میں تعریف کر لی، عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسیٰ کے دین میں تعریف کر لی، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ ہو گیا، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے امر ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک قرار نہ دوں۔ بس آپ دیکھیں قرآن کو
رسول اللہ کو کتنی شرک سے فائٹ کرنی پڑی ہے. شرک ان میں بھی تھا جن کا کوئی دین نہیں تھا، مکہ والے عرب، مشرکین عرب، اور شرک ان میں بھی تھا جو اپنے آپ کو آسمانی ادیان والے کہتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے، وہ بھی شرک میں مبتلا تھے. قرآن نے دونوں کا شرک بتایا. بس یہ جو آیات شرک سے فائٹ کرتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے پھر آج دیکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات میں، کسی عقیدے میں، کسی حرکت میں شرک تو نہیں ہے جیسے ان میں پایا جاتا تھا. اور جو اللہ سے دعا مانگ کر، ہدایت طلب کر کے اطمینان سے اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کو جو اپنا ہادی بنانا چاہے تو اللہ اسے گمراہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ خود اس کو کیڑا ہو. بعض لوگ سوال کہتے ہیں، اس کے دماغ میں کوئی پرابلم ہو، جراثیم ہو، کیڑا ہو. بعض لوگ خود کہتے ہیں، مثلا بعض لوگ سوال کرتے ہیں، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی تو اتنا وہ مسئلہ کرتے ہیں. قرآن پڑھنے والا اگر واقعاً تقوی رکھتا ہو اور واقعاً اس کی چیز کو نکالے باہر، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اسے، تو پھر یہ اختلافات اس طرح سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اگر تھوڑا بہت کسی مسئلے میں رائے کا اختلاف بھی ہے تو وہ لڑائی کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ قرآن نے اس قرآن پڑھنے والوں کو لڑنے سے منع کیا کہ تم نے نہیں لڑنا. جو بھی لڑ رہے ہیں، یعنی ان میں سے جو تجاوز کار ہے، پہلے لڑائی کرنے والا، وہ مجرم ہے. ہاں، اگر کوئی اپنے دفاع میں بیچارہ لڑتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے. دفاع تو پھر اللہ نے کہا اگر ایک گروہ مومنوں کا دوسرے پہ چڑھائی کر دے تو جس نے چڑھائی کیا اس سے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے. یہ قرآن کا حکم ہے. دفاع میں چاہے وہ سامنے والے مومن بھی ہو، لڑا جا سکتا ہے، لیکن پہل کرنا لڑائی میں، اہل اسلام کے درمیان لڑائی جھگڑے کروانا، فتنے پیدا کرنا، یہ سب قرآن کی نگاہ میں مجرم ہے اور بدترین مجرم ہے، جنہوں نے اس امت کو ٹکڑے کرنے میں اور نفرتیں پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنی عوام کے ذہن زہر سے بھر دیے ہیں. فرقہ واریت کو اتنے بھر دیے کہ وہ اندھا ہے، سوچنے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. جو مرضی دلیل لاؤ، آیت لاؤ، روایت لاؤ، وہ تیار ہی نہیں. اتنا زہر بھر دیا، ایسے برین واش کر دی. تو ہو سکتا ہے کوئی قرآن کا نام لے کے فتنہ کرے، پتہ کس کو چلے گا کہ یہ آیت کے ساتھ کھیل رہا ہے یا آیت کی سیدھی بات بتا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو، عوام کو خود تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور حق بھی بنتا ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کرنے والے اپنی ہمیشہ ابدی آخرت کے لیے کیوں نہیں تھوڑا سا ٹائم دے سکتے؟ اور یہ کوئی بہت بگ ڈیل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جتنا ہوا بنا دیا گیا. اللہ کی بات پر باور کریں، اللہ سچا ہے، اس کے مقابلے میں جو بولے وہ جھوٹا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قیامت کے دن جب اللہ اس آیت کو دکھائے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ قرآن مشکل تھا. کسی کی جرت نہیں ہوگی جو آج قرآن کو اس طرح بنا کے پیش کرتے. اور اکثر غلط کھیل ختم ہو جائیں گے جس دن امت کے عوام اللہ کی کتاب کو سنجیدگی سے پڑھنا شروع کریں گے، انڈرسٹینڈنگ کی نیت سے، فہم کی نیت سے، نہ کہ طوطوں کی طرح ثواب لینے کی نیت سے. آیات اور روایات شدت سے اس کی وضاحت کرتی. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. تم نہیں مانتے تو نہ مانو. تم کہتے ہو نہیں ہمارے والے عقیدے بھی بناؤ، عیسیٰ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا اللہ بناؤ تب ہم مانیں گے. ٹھیک ہے نا، نہ مانو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. جب اللہ کہہ رہے شرک والے پہ جنت حرام ہے اور میں اسے معاف ہی نہیں کروں گا تو تم ڈرتے نہیں ہو، اس قریب بھی نہ جاؤ ادھر. الیہ ادعو، توجہ کریں کیا کہا جا رہا ہے.
اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، کسی شرک کی طرف میں دعوت نہیں دیتا. وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، میرا فائنل ٹھکانہ. بس میری دعوت اسی کی طرف ہے جس کے پاس فائنلی میں نے جانا ہے اور میرا ٹھکانہ. آیت نمبر 37 پھر بہت امپورٹنٹ مطلب ہے اس آیت میں، نقطہ ہے. بہت ساری خرافات اور بہت سارے کھلواڑ جو قرآن کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہ آیت اور اس جیسی آیات جو میں آپ کو چند ایک پڑھ کے بھی سناؤں گا، سمجھ لینے سے وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے جو پریشانی بعض اوقات پیش آتی ہے. توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 37 میں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی حکم بنا کر. عربی حکمن، کہ یہ قرآن حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا تم. کون سی زبان میں حکم ہے؟ عربین، عربی زبان. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے رسول اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی. احوا، ہوا، یہ ہوا جو ہے خواہش نفس کو بھی کہتے ہیں اور غلط من گھڑت عقائد کو بھی کہتے ہیں. اہل البدع والاہواء، صاحبان بدعت اور صاحبان احواء، یعنی من گھڑت عقائد. اور یہاں پر احواء سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حکم نازل کیا ہے. اب جیسے قرآن فرماتا ہے نا، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے رسول ہرگز یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے آئین پر نہ چل پڑے. اپنا چھوڑ دیں، اللہ کی بات چھوڑ دیں. انہوں نے جو گھڑا دین تعریف کر کے ان کے دین کو آپ ماننا شروع کر دیں، اس وقت تک یہ لوگ آپ سے اے رسول راضی نہیں ہوں گے. وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے رسول اگر آپ نے ان کی خواہشات، ان کے من گھڑت عقائد، انحراف تحریف شدہ بنائے ہوئے عقائد و نظریات کو فالو کیا، بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے سوا نہ آپ کا کوئی سرپرست ہوگا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، اسٹرکٹ الفاظ میں، واضح الفاظ میں. حالانکہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کرنا، لیکن یہ باقیوں کو اور زیادہ خبردار کرنے کے لیے کہ اگر فرض کرو بے فرض محال رسول بھی کرے تو قانون یہ ہے، تو دوسرے کسی کی تو جرت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے، میں کیسے کہوں اس کو، کیونکہ ان آیات سے تعلق ہی کوئی نہیں. قوم کو ڈرامے بازیوں پہ لگا دیا. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حمایت کرنے والا ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا. آپ الفاظ دیکھیں، کوئی کہے اس کے 20 معنی نکلتے ہیں، پتہ نہیں کون سا معنی. بہت زیادہ ان واضح آیات کے لیے بہت زیادہ بے شرمی چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے، اور حماقت اور جہالت چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں کیا پتہ مثلا کیا ہو رہا ہے. ان باتوں کا نتیجہ مہجوریت قرآن کی شکل میں نکلا. مہجوریت قرآن، قرآن سے لوگوں کی دوری. ان باتوں سے لوگ دور ہوئے. کوئی امریکہ نے نہیں کیا، یہ دین بتانے والوں نے جہالت میں یا پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کام کر دیا. اپنی مرضی کی باتیں نہیں مل رہی تھی تو اس کو ہی مخدوش کر دیا تاکہ اپنی مرضی کی باتیں پھیلا سکے. اسے کہتے ہیں احوا، ہوا. میں چاہتا ہوں قرآن میں مجھے نہیں مل رہا، یا تو میں آیت کو توڑ موڑ کے کروں یا کہوں کہ اس سے مراد. اب دیکھیں یہاں پہ جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا اصل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عربی زبان میں.
چند آیات اور سن لیں تاکہ مطلب بالکل واضح ہو جائے. سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 195 تک پڑھ رہا ہوں, 192 سے 195 تک. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین, روح الامین اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں. علی قلبک, اے رسول آپ کے قلب پر, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو. بلسان عربی مبین, روشن عربی زبان میں. اس کے 20 مطلب نکال کے دکھائیں. واضح, بلسان اس زبان میں, عربی جو عربی ہے, مبین کوئی کوڈ ورڈز میں بھی نہیں, عربی واضح عربی. یعنی رسول لفظ بولے گا, جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھے گا کیا کہہ رہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں کو جب اپنے مطلب کی باتیں نہیں ملی تو بعض غالیوں نے کیا کیا, کہا کہ اس لفظ سے مراد وہ نہیں ہے, کچھ اور مراد ہے. کوڈ بنا دیا قرآن. توجہ فرما رہے. مثلا اقیم الصلاۃ بلسان عربی مبین, یہ قرآن لسان عربی مبین میں اترا ہے, روشن عربی زبان میں. لہذا قرآن کے الفاظ سے کیا مراد ہے, اس سے جاننے کے لیے عربی اچھی لغت موجود ہو کہ عرب اس سے کیا سمجھتے. آپ کوئی کہے کہ اس میں نماز قائم کرنے سے مراد مثلا ولایت ہے, ولایت کے اپنے دلائل ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن کوئی بندہ کہ نماز یہاں اقیم الصلاۃ سے مراد ولایت ہے, تو کہاں باقی بچے گی لسان عربی مبین, کہاں سے آئے گی؟ سوچتے نہیں ہو ایسی باتیں منہ سے نکالتے وقت کہ جو قرآن کے متن کو مخدوش کر دیں, مبہم بنا دیں, کنفیوژن کریٹ کرنے والا متن بنا دیں. اس بات کرتے ہوئے تمہیں جرت کیسے ہوتی؟ جب اللہ کہہ رہے کہ یہ لسان عربی مبین ہے, روشن عربی زبان ہے, یہ کتنی سادی سی بات. اس کے بعد بندہ کہے یہ اس لفظ سے جو عربی کا معنی ہے وہ مراد نہیں ہے, کچھ اور مراد ہے. کیا کہا جائے گا؟ اگر کچھ اور مراد ہے تو پھر اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ جو مراد تھی وہی لکھ دیتے. عربی میں ایک دوسرا لفظ جس کا میننگ ایک اور بنتا ہے وہ لا کے اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ اللہ نے گمراہ نہیں کیا, تم نے گمراہ کیا. اللہ ہادی ہے, اللہ گمراہ کرنے والا نہیں ہے. اس بات پر غور کیجیے. میں پہلے یہاں پر ایک دفعہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. 1 منٹ میں چائے لاؤ اور 2 منٹ میں چائے لاؤ. ریپیٹ کرتا ہوں. آپ نے مثلا کوئی شاپ کھولی, کاروبار شروع کیا, آپ کے دوست آنا شروع ہو گئے. تھوڑے عرصے بعد آپ تنگ آ گئے, یہ کام بھی نہیں کرنے دیتے, فضول گپے مارتے رہتے ہیں, گاہک بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, کھا پی بھی جاتے ہیں. آپ نے اپنی دکان کے ملازم کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری بات سمجھ لے اور آج کے بعد اسی پہ چلیں. اس نے کہا جی سر. آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ آئے تو نے نہیں دیکھنا میں کتنی گرم جوشی سے مل رہا ہوں, کتنے میں اس کا ماتھا, کچھ نہیں دیکھنا, میرے لفظوں پہ غور کرنا. جب میں کہوں 1 منٹ میں چائے لاؤ, اس کا مطلب یہ ہوگا چائے لانی ہے. اور اگر میں کہوں 2 منٹ میں چائے لاؤ تو قیامت تک نہیں چائے لانی, چاہے رات تک بیٹھا رہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب جو بھی دوست آئیں گے وہ کہے گا میرا بھائی آیا, آنکھوں کی ٹھنڈک, میں تو تڑپ رہا تھا تجھے دیکھنے کے لیے, اور چھوٹو جلدی 2 منٹ میں چائے لے کے آ. اس نے کہا تھا نہیں دیکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں, انہیں 2 منٹ اور 1 منٹ دیکھنا. اب اردو زبان میں 2 منٹ کا کیا معنی بنتا ہے یہ عام بندے کو وہی سمجھ آئے گا, لیکن چائے نہیں لانی کس کو سمجھ آئے گا؟ غور سے سنیں.
توجہ کرنے سمجھے. چائے نہیں لانی 2 منٹ کے اردو میں 2 منٹ کا کہاں سے تعلق ہے چائے نہیں لانی؟ کچھ لوگوں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، بیڑا غرق کر دو. یہ ایک بنیادی ترین بات ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس سے واضح قرآن عربی زبان، واضح عربی زبان اس میں نازل کیا ہے. تو پھر کوئی بھی وہی معنی لیا جائے گا جو بلسان عربی مبین والے لیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 منٹ سے مراد ہے چائے نہیں لانی، نہ، یہ مراد نہیں ہے، یہ چیٹنگ ہے قرآن کے ساتھ. اور خود بھی گمراہ ہوگے اور قرآن کے بارے میں عوام الناس کو بھی گمراہ کرو. بس یہ بات یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ فتنہ بھی عام ہے. اللہ کی بات سے نہ ٹکرائے کوئی. جو اللہ کی بات سے ٹکراتا ہے پھر وہ یہ بہانہ نہیں بنائے گا اس کتاب میں حدیث میں لکھا ہوا تھا. اور حدیث کو تو پرکھنا قرآن پر، قرآن کو نہیں پرکھنا حدیث پر. اللہ جب کلیئر بات کر رہا ہے کہ یہ واضح روشن عربی زبان ہے، تمہاری جرت کیسے کہ تم کہو؟ ائمہ نہیں فرما سکتے قرآن کے میننگ ہی بدل دیں ائمہ کہ اس لفظ کا جو عربی معنی ہے وہ معنی ہی مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے. آپ سوچیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے خود کنفیوز کیا قرآن سے لوگوں کو. اور سبحانہ و تعالی، پاک ہے اس کی ذات کہ وہ اس قسم کے کوڈ بنائے جس سے قرآن پڑھنے والے. اور پھر کہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب بندہ پڑھے اس کو سمجھنا ہے، وہ سمجھے. ابھی چائے آ رہی ہے 2 منٹ میں، جبکہ چائے آنی نہیں ہے قیامت تک. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سورہ نحل کی اسی مورد میں آیات ہیں. آیت نمبر 103. ایک غلام تھا اجمی مکہ میں کہ رسول اللہ کا جس سے میل جول تھا، تو کچھ مکے والوں نے اندھوں کی طرح تہمت لگا دی کہ یہ غلام ان کو پڑھاتا ہے، کیونکہ خود تو یہ مثلا کوئی ان کا استاد نہیں تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہمیں معلوم ہے، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک بشر تعلیم دیتا ہے. اس کی روایات میں موجود ہے وہ کوئی اجمی تھا. اور اس آیت میں بھی واضح ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ کجی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے قرآن سکھاتا ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، وہ اعجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن واضح عربی زبان ہے، عربی مبین ہے. آپ کو پتہ ہے عربوں کا تو فخر ہی ان کی زبان تھی. زبان میں تھوڑا سا جھول ہوتا، کہتے ہیں تمہاری تو گرامر ہی ٹھیک نہیں ہے. جیسے آپ کوئی ایسے لکھ کے کوئی مضمون لکھ کر آپ دیں اس بندے کو جس کی انگلش بڑی بہترین ہو، وہ آپ کتنی غلطیاں نکال دے گا. آپ نے ووکیبلری بڑی اچھی استعمال نہیں کی، آپ کی جملوں کی جو مثلا ترکیب ہے وہ صحیح نہیں ہے. جو بندہ زبان کا ماہر، اتنے اپنی زبان پر فخر کرنے والے، چیلنج قرآن نے کیا ان کو بار بار، کسی نے نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا. حالانکہ زبان انہی کی زبان تھی، لسان عربی مبین. بس یہ واضح عربی زبان یہ اپنے دماغوں پہ لکھ لیں تاکہ 2 نمبریوں سے محفوظ رہ سکے. سورہ فصلت آیت نمبر 3، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ایک قرآن عربی. سورہ زخرف آیت نمبر 3، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے قرار دیا ہے قرآن عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے. جرأت دیکھیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی.
ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً یہ قرآن ام الکتاب میں تو بہت ہی بلند اور حکمتوں والا تھا، ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ تمہاری زبان میں کر دیا تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ آپ کہتے ہو کوڈ ورڈ ہے یہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس جو باتیں اہم ہیں ان پر میں وقت زیادہ لگاتا بھی ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، اور سوال کسی نے کرنا ہو تو بعد میں سوال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 38 آپ دیکھیں، جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں وہ یہاں پر آ گئی، بیوی بچوں والا مسئلہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد بھی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے یہ کیسا رسول ہے، تو شادی کیوں ہوئی؟ سمجھتے تھے رسول کو کوئی اور، کبھی کہتے تھے فرشتہ ہونا چاہیے، کبھی کہتے تھے اس کو بشر نہیں ہونا چاہیے، تو بشر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے ازواج اور اولاد ان کے لیے قرار دی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھائے، کوئی نشانی لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے۔ جیسے پہلی شریعت ہر زمانے میں، حضرت نوح کا زمانہ، باقی انبیاء کا زمانہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اب رسول اللہ۔ یعنی بنیادی انبیاء کی چیزیں مشترک ہیں، ان کا بنیادی پیغام بھی مشترک ہے۔ ہاں، شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے انسانی عقل کا ارتقاء ہوا تو تبدیلیاں لاتے گئے، یہاں تک کہ شریعت اسلام میں مکمل کر دیا اس کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب۔ یہ آیت کا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علم میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اٹل ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اپنے عمل سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے فرمایا صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی، اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے، بس جب قوم بدلتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی سرنوشت کو چینج کر دیتا۔ اگر اللہ نے مثلا کسی قوم کو ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن وہ قوم ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، اور اس سے مراد ظاہر ہے یہ متشابہات میں سے وہ کتاب کیسی ہے کیسی نہیں، مادی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو علم کا گویا مخزن ہے اس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا۔
جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ زخرف کی قرآن کے بارے میں کہ ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیا تاکہ تم اسے سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن ام الکتاب میں لدینا ہمارے پاس لعلی حکیم، بہت بلند اور حکمتوں والا تھا. اس کیفیت میں تو تمہیں پتہ ہی نہیں، تم سمجھ بھی نہیں سکتے. ہم نے اسے قرآن عربی کر دیا تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ کہہ رہا قرآن عربی کیا تاکہ تم سمجھو، بندوں نے کہا ہم نہیں سمجھتے. اللہ سے فائٹ. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. یہاں سے مراد احکام ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے. آیت نمبر 40، اس آیت کا پیغام بھی بہت زبردست ہے. یہ خطاب رسول اللہ سے ہے اور رسول اللہ کے بعد ہر مومن کے لیے کہ جب وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے تو پھر اس کو یہ نہیں ہوتی کہ مجھے فتح ملتی ہے ظاہری یا فتح نہیں ملتی، یا جلدی ملتی ہے یا دیر سے ملتی. وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے قرآن و حدیث سے لے کر کہا کرتے تھے کہ ہمارا کام ذمہ داری ادا کرنا ہے، ہمیں نتیجوں کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. جو ہمیں حکم دیا گیا ہم نے کرنا ہے، نتیجہ کیا نکلتا وہ اللہ کے پاس ہے. یہ اس آیت کا لب لباب یہ کیا کہا جا رہا ہے اپنے رسول سے. اللہ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 40، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں کہ اگر نئی بات مانو گے تو تمہیں ہم گرفت میں لے لیں گے، جو ان کفار کو ہم وعدہ کر رہے ہیں، اگر چاہے ہم ان کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں، یعنی یا رسول آپ کی زندگی میں ہی ہم ان کے ساتھ کچھ کر دیں، او نتوفینک، یا یہ کہ آپ کو ہم اٹھا لیں، آپ کی وفات ہو جائے، آپ کو ہم وفات دے دیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو ہم گرفت میں لیں گے، چاہے ہم اس میں سے کچھ ان کا عذاب آپ کو دکھا دیں اور چاہے آپ کو ہم اٹھا لیں، ہماری مرضی، اللہ کی مرضی. آپ کا کیا ہے؟ یہاں سے گویا کہ امام خمینی نے بھی یہ بات لی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تو آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا. ہم لیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، سورہ غاشیہ کی آیات ہیں، یہ 30ویں سپارے میں. اے رسول آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ نے کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے ایک دو آیات چھوڑ کر یہ فرمایا، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، آپ نے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، پھر یقیناً ان کی واپسی ہماری طرف. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ، آپ کا ذمہ پیغام پہنچانا. جتنا آپ خود قرآن پڑھیں گے، یہ بتایا ہوا بھول جاتا ہے. اتنا پڑھا جائے، جیسے ایک بچہ، ایک سٹوڈنٹ اتنی دفعہ کتاب کو پڑھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں سے کوئی سوال آ جائے تو وہ جواب دے سکتا ہے کہ اس کتاب میں یہ جواب ہے اس کا. اتنا قرآن کا ٹیکسٹ آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کب آ جائے گا پھر آپ دیکھیں کہ جادوگروں کے کبوتر کیسے غائب ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا، جو میں عرض کیا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تھا وہ نگل گیا جادوگروں کی رسیوں کو، جو سانپ لگ رہی تھی، سانپ تھی نہیں. اگر آپ قرآن مجید اپنے دماغ میں رکھ لیں گے تو جو کوئی آپ کو جو دین نہیں ہوگا اس کو جادوگری سے دین بنا کے بتانا چاہے گا، یہ اس کو نگل جائے گا.
شرط یہ ہے کہ یہ ہو صحیح آپ کے پاس، ہوگا تو نگلے گا نا. تو یہ عصائے موسیٰ کی طرح ہے قرآن، جو رسیوں کو نگل جاتا ہے. جو ہوتی رسیاں ہیں لگتی سانپ. دین ہوتا ہی نہیں ہے وہ، اور دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے قرآن. تبھی بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، اسی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور اسی راستے کی طرف ائمہ اطہار علیہم افضل التحیت والسلام، انہوں نے گائیڈ کیا کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ بغیر یہ دیکھے کہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہے ہم سے منسوب بات کو قبول کریں. تمہیں حق ہی نہیں ہے. یہ مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے. لیکن افسوس اس پر عمل کرنے والے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بمشکل ملے. بس ہم آپ کو کچھ دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ اپنا کام جو آپ کی ذمہ داری آپ نے وہ کرنا ہے، باقی ہمارے ذمہ ہے. اس جو ہمارے ذمہ ہے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں. تو یہ آیت مومن سے کہتی ہے کہ تو نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، باقی اللہ بہترین ہے. وہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے، کافی ہے، وہ کر لے گا. آیت نمبر 41، اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا یا کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں، یعنی توجہ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں. یہ دیکھ رہے نہیں ہیں ان سے پہلے بڑے بڑے بدماش بادشاہ قومیں کیسے زمین سمٹ گئی اور ان کو نگل گئی، ان پر زمین تنگ کر دی، سب کچھ چھین لیا جس پر وہ اکڑا کرتے تھے. ہم زمین کو گویا کہ تنگ کرتے آ رہے ہیں ان کے اوپر. اور اس سے مراد اللہ کا عذاب یا وقت موت ہے، جب بڑے سے بڑے طاقتور چاہے فرد ہو چاہے پوری قوم ہو، اللہ ان کو ہلاک کر دیتا. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پچھلی قوموں کا انجام نہیں دیکھا، یہ بھی وہی بات ہے، الفاظ تھوڑے سے تبدیل کر دیے. کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں. واللہ، یہ پھر اللہ کا جلال دیکھ، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ اور اللہ حکم صادر فرماتا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے حکم کو پیچھے ڈال دینے والا. کہ اللہ کا آرڈر آئے اور وہ کہے نہیں ابھی تھوڑا ویٹ کرو، ابھی یہ آرڈر نہیں جاری ہونا تو فلان نہیں ہونا، یہ میرا مرید ہے اس کو چھوڑ دو، یہ میرے فنکشن بڑے اٹینڈ کرتا تھا. اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. یہ ہمیں دیر لگتی ہے. میں کہا کرتا ہوں، اور مثال بھی ایسی، گزشتہ عمر پہ نگاہ ڈالیے، آپس میں بوڑھے بوڑھے دوست بیٹھے ہوں جو بچپن کے دوست ہوں، کیا بات کرتے ہیں، کالج فرینڈز ہوں، مثلا اسکول فرینڈز ہوں، مل کے بیٹھے، یار یاد ہے وہ، پتہ ہی نہیں، یہ لفظ کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو دیکھ کہتے ہیں یار کل ہم خود اتنے تو دیکھو یہ بچے ہو گئے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی. لفظ کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا گزر گئے. واللہ سریع الحساب. اور یہی جب قیامت کے دن جو کہہ رہے ہوں گے، جس کا پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی، اس میں ہم نے اللہ کو کے بارے میں کیئر نہیں کیا اور اس پہ توجہ نہیں دی اور بیڑا غرق کر دیا ہم نے. بدترین حسرت کا دن ہوگا قیامت کا دن، کہ یہ دنیا گزر گئی اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس کے نافرمانوں کی حالت. خداوند عالم ہم سب کو اپنی ہدایت سے انشاءاللہ نوازے. آیت نمبر 42 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکر کیے. یہ جو آپ کے ساتھ چلاکیاں لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کر کے دکھا، مکاریاں کرتے ہیں، تو یہ اے رسول ان سے پہلے والوں نے بھی مکر کیے. یعنی یہ پہلی لومڑیاں نہیں ہیں تاریخ انسانیت میں، ان سے پہلے بڑی بڑی لومڑیاں جو ہیں وہ گزری ہیں. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے پاس ہے سب کی سب تدبیر. اللہ ان کے مکر کے مقابلے میں لفظ مکر لاتا ہے، لیکن اصل میں جو مکر ہمارے ذہنوں میں اللہ وہ نہیں کرتا. توجہ کر رہے ہیں؟ مکر سے کیا معنی ہے
کہ اگلے بندے کو لگ رہا ہو کہ میرے فائدے کا کام ہونے والا ہے جبکہ ہو رہا اس کا نقصان ہو انجام، یہ سے مکر کہتے ہیں. تو اللہ تو ایسا نہیں کرتا. ہاں جو مکر کریں اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کو جو اللہ جواب دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مکر کہتے ہیں، یعنی تمہارے مکر کا جواب ہے. تم سمجھ رہے ہو تم دھوکہ دے رہے ہو، دھوکہ تم خود کھا رہے ہو. جو شروع میں ہے نا منافقوں کے بارے میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے، اور ہیں بے شعور ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، جس کو سب کچھ پتہ اسے کون دھوکہ دے گا. اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، علم ہے اسے کون چیٹ کر سکتا ہے. دیکھ رہے کہ یہ اپنی طرف سے کتنی کلا بازیاں لگا رہے ہیں، اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. انجام کیا ہوگا ان مکر کرنے والوں کا؟ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، اور کافروں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا مسکن، عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ عقبہ الدار نیک لوگوں کے لیے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان قریب یہ مکاریاں ان کو کہاں لے کے جاتی ہیں، اور آخرت کا اچھا گھر وہ اللہ نے کن کے لیے رکھا ہے. جن کے ساتھ یہ دنیا میں مکر کر رہے تھے اللہ نے ان کو کیا انعام دیا ہے. آیت نمبر 43 کے جو آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ رسول مرسل نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے. قل، اے رسول کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے کافی ہیں. یعنی یہ دو، اللہ اور جس کے پاس علم الکتاب ہے، کتاب کا علم ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. اس آیت کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ دونوں آپ کو معلوم. ایک رائے یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے تمہارے درمیان گواہی کے لیے، میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، اور وہ کافی ہے جن کے پاس علم کتاب ہے. اس کے بارے میں ایک رائے کیا ہے کہ یہ علم کتاب جیسے پہلے بھی گزرا سورہ رعد ہی میں، ابھی کچھ دیر پہلے گزرا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا. تو یا مراد یہ ہے کہ وہ جن کے پاس کتاب کا علم انہیں پتہ ہے میں رسول ہوں، تم کہتے رہو کہ میں رسول نہیں. اور دوسرا جو مطلب ہے کہ جو کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع دونوں میں آیا ہے، اور اگر آپ نے ان کے ریفرنسز دیکھنے ہو تو یہی جو تفسیر کوثر ہے اس کے اندر ان کتب کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، اہل سنت کتب کے بھی اور شیعہ کتب کے بھی، کہ روایات کے مطابق یہ آیت ایک شخصیت کی شان میں نازل ہوئی کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. البتہ الفاظ بھی سن لیں کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ماحول تھوڑا ان زمانوں میں عجیب ہوا کرتا تھا، تو آپ الفاظ ذرا سن لیں کہ ابن عباس سے ابو صالح روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شواہد التنزیل کتاب ہے، اہل سنت کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت، ابو صالح کہتے ہیں کہ یہ آیت قریش کی ایک شخصیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں، مگر ہم ان کا نام نہیں لیتے، لوگوں کو نہیں بتاتے. تو حالات اچھے نہیں ہیں تو مار شار نہ پڑے، کیونکہ ایک زمانہ گزرا اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جب بنو امیہ کی طرف سے شدید ترین فضائل علی کا بیان تو دور کی بات، جو
ان کو علی کو چاہنے والا بھی ملتا تھا تو اس کے ساتھ بھی انتہائی بدسلوکی اور سزائیں دیا کرتے تھے.